اللہ، اس لا الہ الا اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو فاتبعونی، نبی کے نقش قدم پر چلا کرو، نبی کے نقش قدم پر چلا کرو، نبی کے نقش قدم پر چلا کرو، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا شب، نبی کا روز، نبی کا سفر، نبی کی ہجرت، نبی کا مکہ، نبی کا مدینہ، نبی کا سفر، نبی کا حضر، نبی کا اٹھنا، نبی کا بیٹھنا، نبی کا چلنا، نبی کی نماز، نبی کا روزہ، نبی کی تلاوت، نبی کا حج، ہر چیز تمہارے سامنے میں رہنا چاہیے۔ اور آقا نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، بِأَيِّ الْمُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے نقش قدم پر چلو گے اللہ تم کو ہدایت دے دے گا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا من کان مستنا فلیستن بمن قد مات، اگر اسوہ نمونہ بنانا ہے تو ان لوگوں کو بنا اسوہ نمونہ جو ایمان پر مر کر کے دنیا سے گئے ہیں۔ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، اس لیے کہ زندہ آدمی جب تک دنیا میں زندہ ہے وہ فتنے سے امن میں نہیں ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو ایمان عمل پر اللہ سے ڈر کر کے ملے ہیں؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور سچے صحابہ ہیں۔ کانوا افضل هذه الامہ، اس امت کا سب سے افضل اور بہترین جماعت صحابہ کی جماعت تھی۔ اورها قلوبا، صحابہ کے دل کو اللہ نے دل پاک صاف فرمایا تھا۔ اعمقها علما، صحابہ کا علم انتہائی گہرا اور پختہ تھا۔ اقلها تکلفا، اور ٹیپ کا چمک دمک سے صحابہ بہت دور رہنے والے تھے۔ ان خوبیوں کی بنیاد پر، ان اچھے اوصاف اور صفات کی بنیاد پر اختارهم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے صحابہ کو صحابی بننے کے لیے اور نبی کا ساتھی اور سنگی بننے کے لیے صحابہ کو سلیکٹ کیا تھا، صحابہ کو منتخب کیا تھا، صحابہ کو چنا تھا۔ فاتبعوهم على اثرهم، لہذا صحابہ کے نقش قدم پر چلا کرو۔ وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم وسيرهم، اب جتنا تم سے ہو سکے صحابہ کی سیرت اور اخلاق اپنانے کی کوشش کیا کرو۔ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، اس لیے کہ سارے کے سارے صحابہ صراط مستقیم پر مر کر کے اللہ سے جا کر کے ملے ہیں۔ صحابہ پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے تو ایمان کے ساتھ پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے۔ چاروں طرف سے تیر تلوار کی بارش ہو رہی ہے اور خون کے پھوارے نکل رہے ہیں اور جسم چھلنی ہو چکا ہے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر انہوں نے کہا فلست ابالی حین اقتل مسلما، اگر پھانسی کے پھندے پر بھی ایمان سلامت ہے تو خبیب کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای ذنب کان فی اللہ مصرعی وذاک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال سلم مرجعی، یہ سب کچھ اللہ کے خاطر ہو رہا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر پھانسی کے پھندے پر بھی میرا ایمان سلامت ہے۔ اور اے کفار مشرکو کان کھول کر کے سن لو، اللہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ خبیب کے ٹکڑے ٹکڑے جسم کے حصوں کو دوبارہ جوڑ کر کے صحیح سالم بنا کر کے بابرکت بنا کے اللہ مجھے دوبارہ میدان محشر میں کھڑا کرے گا۔ ان جذبات کے ساتھ صحابہ اللہ سے جا کر کے ملے ہیں۔ ہم ان صحابہ کے پیرو ہیں، ان صحابہ کے نقش قدم پر ہم آپ چلنے والے ہیں۔ میرے عزیز طلبا، میرے علماء کرام، یہ چونکہ مخلوط مجلس ہے تو بیچ میں تھوڑی سی بات میں اس عنوان پر، چونکہ عوام یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، آپ حضرات علماء کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے مقام اور مرتبے کو توجہ سے سن کر کے دل دماغ میں بٹھا لیجئے۔ ہم لوگ دیوبند میں پڑھتے تھے، ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی، اس کتاب میں بتایا گیا تھا اگر آپ نے کسی عالم کی شان میں گستاخی کی، کسی عالم کی شان میں اگر آپ نے گستاخی کی تو کان کھول کر کے سن لیجیے، اگر آپ نے توبہ نہیں کیا، ہاتھ پیر پکڑ کر کے اس عالم سے معافی نہیں مانگی تو آپ کے ساتھ پشت میں کوئی عالم بعمل پیدا نہیں ہوگا۔ کوشش
بہت لوگ کرتے ہیں کہ میرا بیٹا بھی عالم بن جائے، میرا پوتا بھی عالم بن جائے، میرا نواسا بھی عالم، لیکن سب کی دل کی تمنا پوری نہیں ہوتی ہے۔ یہ فیصلے یہاں سے نہیں ہوتے ہیں، یہ فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جن کو ہم چنیں گے ان کو ہم قرآن دیں گے، اور چنتا ہے اللہ ادب اور طلب پر۔ آپ نے اگر عالم کی شان میں گستاخی کی، خدا را ان کا ہاتھ پکڑ کے پیر پکڑ کر کے معافی مانگ کر کے دنیا سے جائیے، ورنہ ساتھ پشت میں کوئی عالم بعمل پیدا نہیں ہوگا۔ اب یہ ہے کہ عالم سے کوئی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، تو دلیل بنا کے کہتے ہیں یہ تو ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، آپ سے پوچھے گا اللہ میدان محشر میں کہ فلاں عالم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ آپ کو ٹھیکیداری دیا اللہ نے علماء کو ناپنے تولنے کا، آپ کو ذمہ داری ہے اسلام کا کہ آپ علماء کو ناپنے چلے، ان کے پیچھے جاسوسی کریں۔ اگر کسی نے دل دماغ میں بیٹھا رکھا ہے کہ علماء سے فلاں کمی ہے فلاں کوتاہی ہے، وہ اپنے دل دماغ میں اس حدیث کو سن کر کے بیٹھا لے۔ آقا فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل یقول للعلماء، ان اللہ عز و جل یقول للعلماء، اللہ علماء سے فرمائیں گے میدان محشر میں، کب؟ اذا قعد علی کرسیہ لفصل عبادہ، جب اللہ فیصلہ کرنے کے لیے اپنی کرسی پر جلوہ افروز ہوں گے، میدان محشر میں پوری انسانیت اللہ کے سامنے میں کھڑی ہوگی۔ اس انسانیت کے سامنے میں اللہ تمام عالم علماء سے مخاطب ہوں گے میدان محشر میں، اور اللہ فرمائیں گے اے میرے علماء، اصل میں عوام کو سنانا مقصود ہے، اے میرے علماء انی لمادر علمی و علمی فیکم، میں نے اپنا علم اور علم تم کو اس لیے دیا تھا اللہ وانا اريد ان اغفر لكم، کہ آج میں نے معاف کرنے کا فیصلہ تمہارے حق میں کر لیا تھا، علی ما کان فیکم، چاہے تم دنیا سے جس حال میں آئے ہو، چاہے تم دنیا سے جس حال میں آئے ہو، چاہے تم دنیا سے جس حال میں آئے ہو، آج تم سب کو معاف کرنے کا میں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا۔ ولا ابالی، اور کسی نے ماں کا دودھ نہیں پیا ہے کہ اللہ سے پوچھ لے کہ اللہ آپ نے علماء کو کیوں معاف کر دیا؟ کون ہے تولنے والے؟ جب اللہ کہے گا کہ میں نے معاف کر دیا تو ہمارا آپ کی کیا ہمت ہے کہ ہم ان کے بارے میں زبان کھولے؟ یہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ آقا نے فرمایا اقدو عالما، عالم بن کر کے دنیا میں رہنا، اور متعلما یا طالب علم بن کے دنیا میں رہنا، اور مستمعا یا ان کی بات کو دھیان توجہ سے سننا، اور محبا، اور آخری درجہ یہ ہے کہ ان سے محبت کرنا۔ چار اسٹیج ہیں، چار اسٹیپ ہیں، چار مرحلے ہیں۔ ایک نمبر بات آپ نے فرمایا اقدو عالما، لفظ سن رہے ہیں، اقدو عالما، عالم بن کر کے دنیا میں رہنا، نہیں بن سکے، اور مستمعا یا ان کے اقدو عالما، عالم بن کر کے دنیا میں رہنا، اور متعلما، وہ طلبہ لکھتے ہیں مدرسے میں عربی اول، فارسی اول، عربی دو، عربی سوم، عربی چہار ترجمے میں، متعلم دارالعلوم دیوبند، متعلم دارالعلوم زکریا، متعلم فلاں مدرسہ، یہ جو متعلم لکھتے ہیں اسی حدیث سے ثابت ہے۔ اور بھی حدیث میں اس کا لفظ ہے، تو آپ نے فرمایا طلبہ سے اقدو عالما، عالم بن کر کے دنیا میں رہنا۔ ارے عالم کا سرٹیفکیٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا ہے، آپ کیا کریں گے ان کا؟ تو فرمایا اقدو عالما، عالم بن کر کے دنیا میں رہنا، اور متعلما، عالم نہیں بن سکے تو ساری زندگی متعلم اور طالب علم بن کے دنیا میں رہنا، یہ بھی نہیں بن سکے تو مستند عالم علماء کی بات کو دھیان سے توجہ سے سننا، اور محبت، اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو آخری درجہ ان سے محبت کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے محبت کرنا۔ اگر چار میں سے کوئی نمبر ایک نہ بن سکے تو ولا تکن خامسا، آقا نے فرمایا خبردار خبردار خبردار، پانچواں بننے کی کوشش نہیں کرنا، متحرک، ورنہ تیری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی چوپٹ اور برباد ہو جائے گی۔ والخامسۃ ان تبغض العلم وحده، اور پانچواں یہ کہ علم اور علماء اور مولوی اور مولانا سے انسان کو نفرت ہو جائے۔ اگر کسی کو عالم علماء سے نفرت ہے تو پیر میں کلہاڑی مار چکا ہے، عزت کبھی زندگی میں اس کی نسل نہیں دیکھے گی۔ دیوبند میں ایک بڑا ہوشیار آدمی تھا،
बड़ा होशियार आदमी था देवबंद में, ना देवबंद के मदरसे को मानता था, ना मौलवी साहब को मानता था। कुछ लोग 30 मार खा होते आ गया, वार्ड सदस्य का इलेक्शन क्या जीता है, किसी मौलवी से लफ करने को तैयार नहीं, इतने बड़े जमीन पर पाँव रखने को तैयार नहीं है, थोड़े से पैसे हो गए। मैं तो कहा अगर हमारे इलाके की बदनसीबी कही है, बदकिस्मती, हमारे यहाँ पैसा हो गया तो मदरसे में नहीं पढ़े, पैसा हो गया तो आलिम उलमा को हाथ नहीं लगाएगा, पैसा हो गया तो बच्चे को मकतब नहीं लेकर गई। हमारी इस सरजमीन की बीमारी और खामी है। मैं गुजरात के एक मदरसे में पढ़ता था, मेरा एक साथी था उस मदरसे में, उसके बाप के आज से तकरीबन 20 साल पहले 50 बसें गुजरात के सड़क पर चलती थी। जिस आदमी की 50 बस चल रही है वो आदमी अपने बेटे को मदरसे में पढ़ा रहा है। यहाँ 5 बस हो जाए तो मकतब नहीं भेजेगा आदमी। सोचे खुद इंसान बहुत कदर की निगाह से वहां के लोग देखते हैं। पूरे भारत के मुसलमान एक तरफ है और गुजरातियों को जो अल्लाह इज्जत मिट्टी को छू देते हैं तो सोना बन जाता है। इस मदरसे में हम लोग पढ़ते थे, 2 भाई रावत फैमिली के एक मुल्क है, उस मुल्क में रहते हैं और तकरीबन उस वक्त 100 से ज्यादा उनका बिग बाजार मौत चल रहा था। उस मुल्क के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ने उनके कारोबार को, तरक्की को देख करके सोने के पानी से कुरान लिखवा करके गिफ्ट और इनाम में दिया था। क्या आपके कारोबार की वजह से हमारा देश इतना तरक्की किया है? वो दोनों भाई अपने पैसे से मदरसे को चलाते थे। तकरीबन 500 बच्चे उस मदरसे में रहते थे, 30-40 उस्ताद रहते थे, बावर्ची, झाड़ू देने वाले, गेट में, वॉचमैन, मोहतमीम साहब, इंतजामिया, भंगी, सफाई करने वाले, सारा खर्चा। और एक दफा उन्होंने अपनी जबान से कहा कि याद रखिएगा, मेरे पैसे के जितने ज़कात हैं, सदकात हैं, खैरात हैं, ये मैं दूसरे गांवों को, गरीबों, गुरबा, फुकरा, मसाकिन में तकसीम करता हूँ। मैं अपने इस मदरसे में सिर्फ उस पैसे को लगाता हूँ जो पैसा मैं अपने बच्चों को खिलाता हूँ। 10 रुपये हो गया, मुल्क सब चंदा लेने के लिए तो दरवाजा नहीं खुलेगा, किसी कह दिया घर में नहीं है, ऐड करके बात करेगा। मैं एक जगह गया, मैंने कहा कि भाई एक आदमी मैंने कहा कि आप पिछले साल की 500 की रसीद बनी हुई थी, इस बार ये बिहार तो 500 पिछले दफा 500 बनाया तो क्या हो गया? मेरी मर्जी है, मुझे झिड़क के बात किया। आज तक उसके जुमले, वो त्योहार मेरे सामने, मेरी निगाहों के सामने में, अरे भाई तुझे नहीं देना है तो कम से कम ये तो कह दे कि मैं नहीं दे पाऊंगा, हालात अच्छे नहीं है तो एक के डांट करके बात कर रहा। मेरा भाई तेरा ये जुमला वहां पर नोट हो रहा है, तेरा वो जुमला फरिश्ता लिख रहा है, तेरा वो जुमला अल्लाह के रिकॉर्ड में जा रहा है। आपने किसी आलिम को आंख नहीं दिखाया, अपनी तकदीर में आपने छेद कर दिया, अपनी इज्जत में आपने सुराख कर दिया, अपने पैर में आपने कुल्हाड़ी मार लिया और माफी मांग के दुनिया से रह गए तो आपके साथ पुष्ट में कोई आलिम बादल पैदा नहीं होगा। इनको आप मामूली न समझें, आप मामूली न समझें इनको कि आप ये ऐसे ही चल रहा है। मेरे बुजुर्गों, ये जिस मुल्क में हम लोग रहते हैं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, जब ये पूरा देश चल रहा होता है और अल्लाह अपने अर्श को पहले आसमान पर ला करके ऐलान होता है, पूरा मुसलमान शराब के नशे में, सूद के नशे में, जुआ के नशे में, सट्टा के नशे में, हराम के नशे में, खाते खरगोश में, पूरा भारत का मुसलमान सो रहा होता है। दुआई दीजिए इस सरजमीन पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक लाखों मदरसे हैं जिनमें गरीब, फकीर, विधवा और मिस्कीन के बच्चों को तहज्जुद के वक्त में उठा दिया जाता है। जिस वक्त अल्लाह अपने अर्श को लेकर के पहले आसमान पर ऐलान कराता है तो पूरी दुनिया का मांगने वाला एक तरफ बैठा हुआ दुआ मांगने वाला और एक आदमी कुरान पढ़ रहा हो, जितना पूरी दुनिया की दुआ मांगने वालों को अल्लाह देगा, एक सिर्फ कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह उतना देता है। इस सरजमीन पर जिस वक्त अल्लाह ऐलान करता है, कोई सवाली, कोई मांगता, कोई मुरादी, कोई भिखारी, कोई तमन्ना लेकर के है मेरे सामने में हाथ फैलाए, पूरा मुल्क का मुसलमान सो रहा होता है। इन मदरसों में गरीबों, फकीरों, मिस्कीनों के बच्चों को उठाया जाता है। ये बच्चे जब अपनी नन्ही मुन्नी मासूम जबानों से और मदरसे की टूटी फूटी चटाइयों पर बैठ कर
دلے نکالتا ہے. جہاں اور سارے کارن اور ریجن اور وجہ ہوتے ہیں ملک کے چلنے کے، ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے. آپ نہیں سمجھتے ان کے مقام اور مرتبے کو. آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ. ایک چھوٹا سا غریب کا ننھا منھا معصوم بچہ، ناک بھی صاف نہیں، منہ بھی صاف نہیں، بال میں کوئی کریم اور شیمپو اور تیل نہیں ہے، کچھ پھٹا پرانا کپڑا ہے، بغل میں پھٹی ہوئی بوری اور بستہ دبا کر کے یہ غریب کا بچہ کھلے پاؤں دھرتی پر چل کر کے جا رہا ہے. آقا فرماتے ہیں، اے للت گرام، سبحان چوک، کوارٹر چوک، پرتاپ گنج اور سمرائی اور اطراف کے مسلمانوں، تمہاری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ اس سماج کا سب سے غریب اور پچھڑی جاتی کا نچلا آدمی کا بچہ جا رہا ہے، لیکن آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں نگاہ نبوت سے دیکھ کر کے جا رہا ہوں، تم دیکھ رہے غریب کا بچہ جا رہا ہے مکتب کی طرف، محمد مصطفیٰ دیکھ رہے کہ بچہ جنت کی طرف جا رہا ہے. کر لیجیے، کیا کیجیے گا. اور آپ نے فرمایا کہ تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، محمد مصطفیٰ اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ کر کے بتا رہا ہے، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِمَنِ طَالِبِ الْعِلْمِ. یہ ننھا منھا غریب کا بچہ جو چل رہا ہے دھرتی پر، ان کے پاؤں کے نیچے میں کبھی جبرائیل، کبھی میکائیل، کبھی اسرائیل، کبھی اسرافیل، آسمان کے فرشتے آ کر کے ان بچوں کے پاؤں کے نیچے میں پر بچھاتے ہیں. یہ غریب کا بچہ جب گھر سے نکلتا ہے، یہاں سے مکتب تک فرشتوں کے پر یہ چل کر کے جا رہا ہے. ابو داؤد شریف کی روایت حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، میں اپنی جیب کی گھڑیاں آپ کو نہیں دکھا رہا، تو ان کو آپ ناپنے تولنے کی کوشش نہ کریں. یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، اللہ سلیکٹ کرتا ہے، اور اللہ ادب والوں کو، طلب والوں کو. ہارون رشید کا بیٹا جو ہے وہ بیٹا وہ پانی ڈال رہا تھا، اور وہ ان کے استاد جو ہے وضو کر رہے تھے، تو ہارون رشید وہ بادشاہ جو ایک دفعہ اپنے محل پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سر کے اوپر سے بادل گزر رہا تھا، اور یہ وہ بادشاہ ہے جس نے اپنے بیٹے کے، بہار کے مالدار مسلمانوں کان کھول کر کے سن رہی ہے، وہ بادشاہ ہے جس کے بیٹے کا جب نکاح ہونے لگا، جس قالین پر بیٹھا کر کے ہارون رشید بادشاہ نے اپنے بیٹے کا نکاح پڑھوایا تھا، اس قالین کو سونے کے تار سے بنا گیا تھا. آپ بہت کرتے ہیں، حرام سونے کی چین دلا کو دیتے ہیں، حرام سونے کی انگوٹھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں سونا لیا، ایک ہاتھ میں ریشم لیا، اور آپ نے فرمایا طرف دیکھیے گا، آپ نے ایک ہاتھ میں سونا لیا، ایک ہاتھ میں ریشم لیا، اور لوگوں کو دیکھ کر کے آپ نے فرمایا ان ہذین حرام علی ذکور امت. سنیے گا، ان ہذین حرام، سننے کا فکر کیا کہا، ان ہذین حرام، حلال کہا کہ حرام کہا؟ جب بولیے گا اچھا لگے، کیا کہا، حلال کہا کہ حرام کہا؟ آپ نے فرمایا ان ہذین، ارے زمانے کا مفتی نہیں، محمد مصطفیٰ کا فتویٰ سنا ہو، فرمایا یہ سونا دیکھ لو، ریشم دیکھ لو، دلہا کو انگوٹھی پہنانے والے، دلہا کو سونے کا چین پہنانے والے، دلہا کو سونے کے زیور پہنانے والے. آپ نے فرمایا کہ سن لو، یہ سونا دیکھ لو، یہ ریشم دیکھ لو، ان ہذین حرام علی ذکور امتی، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہے. پوچھتے ہی نہیں، جو کہہ دیا بیٹے نے، جو کہہ دیا دلہا نے، جو کہہ دیا داماد نے، وہ پہنا دیتے ہیں. جب تک یہ زیور، یہ انگوٹھی سونے کی اس کے ہاتھ میں رہے گی، یہ چین اس کے ہاتھ میں رہے گا، سویا ہے تب بھی حرام کا گناہ، مسجد میں ہے تب حرام کا گناہ، جنازے میں ہے تب بھی حرام کا گناہ، سفر میں ہے تب بھی حرام کا گناہ، حضر میں ہے تب بھی حرام کا گناہ. اور مر گیا یہ زیور، یہ سکر، یہ کڑی اور یہ چین یا انگوٹھی پہن کر کے، تو حرام زیور پہن کر کے اس مرد کی موت ہوئی ہے. جو پہن رکھے ہیں وہ ابھی نکال دے، اور نہیں کہ گھر میں کوئی پہن رکھا ہو تو جا کر کے کہیے گا مفتی مظہر نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ سن کر کے آیا ہوں. ان ہذین حرام علی ذکور امتی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ سنا دیجیے گا.
میرے بزرگوں میرے دینی بھائیوں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیونکہ قدر نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے ہمارے آپ کے نسلوں میں، اچھا علاقوں میں قدردانی ہوئی، ایک وقت تھا چھری پڑھوا کے لوگ رکھتے تھے تو علاقے میں قدردانی ہوئی، اللہ نے علم کا سیلاب ہمارے علاقوں میں دیا۔ 30-40 سال پیچھے مڑ کر کے دیکھیے، پورا کا پورا علاقہ اٹھتا تھا بیٹھتا تھا۔ ہمارا دین بندی جو اس وقت خزانہ ہے، اور نیپال ملک جیسے ہمارا بھارت کشمیر سے کنیا کماری تک ہے، ایسے نیپال میچی سے مہاکالی تک ہے۔ یہ میچی سے مہاکالی تک ایک ایک مسجدوں کو دیکھ لیے گا، اگر 20 مسجد کو تلاش کیے گا تو میرے خیال سے 10 مسجد میں دین بندی کا امام آپ کو ملے گا۔ 10 20 30 شیخ الحدیث اللہ نے دھرتی پر پیدا کیا ہے۔ دن کے اجالے میں آدمی دن بندی سے نہیں گزر سکتا تھا، رات کا سناٹا کا دن کے اجالے میں نہیں گزر سکتا تھا۔ فاتحہ خانے ہوتے تھی، شب برات کے حلوے پڑتے تھے، اور وہ اللہ کا بندہ آیا تو اس سے چھری پڑوا کر کے 6 مہینے اس کے اگلے آمد تک لوگ اس پڑے ہوئی چھری سے جب کیا کرتے تھے۔ لیکن قدردانی بھی ہم لوگ کا بچپنا تھا، ہے مولانا علی احمد شہزاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہے مولانا منت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی استقبال کھکری پٹی ڈمری کہاں تک لوگ چلے آتے تھے۔ بس مٹی جانا ہوا، ایک آدمی کے بارے میں بتایا کہ حضرت جو وہ بس مٹی سے سپول تقریباً 6 کلومیٹر کا فاصلہ، کہا حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی جب آتے تھے ان کے ابا سر پر پھل فروٹ گفٹ لے کر کے یہاں سے وہاں سپول سے یہاں پیدل آتے تھے حضرت کا استقبال کرنے کو۔ ان استقبال، ان اکرام، ان ادب، ان قدر، ان توقیر، ان تعظیم، ان محبت پر اللہ نے علاقوں میں علماء کو پیدا کیا، دعات کو پیدا کیا، قضات کو پیدا کیا، شیوخ الحدیث کو پیدا کیا، مفتیان کرام کو پیدا کیا۔ اب جب ناقدری ہوئی تو دھیرے دھیرے اللہ اٹھانا شروع کر دیا۔ تو میں وہ دیوبند کے بارے میں سنا رہا تھا کہ بڑا آدمی نہ مانتا تھا مدرسے کو، نہ محتمم صاحب کو، نہ عالم کو، کسی کو آنکھ نہیں لگاتا تھا۔ تو زندگی میں جب آگ لگ گئی اس کی وہ حدیث یاد ہے نا، اگر ان سے نفرت کرو گے تو تیری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ جب زندگی سے پریشان ہوا تو وہ آدمی چل پڑا یہاں سے، اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا، کہا کہ حضرت آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ میری زندگی میں سکون پیدا کرے، نہ دن کو چین ہے نہ رات کو نیند ہے، کہیں بھی پریشانی آگ لگ گئی ہے میری زندگی میں ایسا لگتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تو یہاں آ گیا، بغل میں گنگو ہے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہاں چلا جا، تیری دعا وہاں قبول ہوگی۔ وہ بیچارہ مرتا کیا نہیں کرتا، بھاگتے ہانپتے کانپتے دوڑتے دیوبند پہنچا اور فوراً پھر آگے کا سفر کر کے گنگو پہنچا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا تو حضرت اللہ والے بہت دور تک نگاہ رکھتے ہیں، اللہ ان کو ایمانی بصیرت عطا فرماتا ہے، اور آقا نے فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست اور دور اندیشی سے ڈرتے رہا کرو، فإنه ينظر بنور اللہ، اس لیے کہ اللہ کے نور سے ایمان والا دیکھا کرتا ہے۔ حضرت گنگوئی کی خدمت میں پہنچا تو حضرت بات کرنے کو تیار نہیں، ملاقات کرنے کو تیار نہیں، الگ سلے کو تیار نہیں، ملنے کو تیار نہیں۔ خادم کی منت سماجت خسامت اس شخص نے کی تو خادم کی منت سماجت خسامت پر حضرت نے ملاقات کی، بات چیت کے بعد حضرت نے فرمایا رشید احمد گنگوئی نہیں، پوری دنیا کے تہجد گزار اولیاء اللہ بھی اگر تہجد میں نماز رگڑ کر کے مر جائیں تو کسی کی دعا تیرے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ موہر یہاں سے نہیں، موہر وہاں سے لگا ہوا ہے، پریشانی یہاں سے نہیں، پریشانی وہاں سے آئی ہے، مصیبت یہاں کی نہیں، مصیبت وہاں کی ہے، حالات یہاں کے نہیں، حالات وہاں کے ہیں، بیماری یہاں سے نہیں، بیماری وہاں سے ہے، بے چینی یہاں سے نہیں، بے چینی وہاں سے ہے، بے خوابی یہاں سے نہیں، بے خوابی وہاں سے ہے۔ اب اس کی آنکھ کھلی، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا کہ تو دیوبند کے مدرسے کے خلاف ہے، محتمم صاحب کے خلاف ہے، عالم علماء کی غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے۔ کہا کہ حضرت بالکل صحیح ہے، مدرسے کے مخالفت، محتمم صاحب کے خلاف، عالم علماء کی غیبت، چغلی، حسد کی وجہ سے اللہ تجھ سے ناراض ہو چکا ہے اور تیری زندگی میں آگ لگا دی ہے اللہ نے۔ جب تک تو وہاں جا کر کے وہاں کے انتظامیہ سے، اساتذہ سے، علماء سے، مولوی سے، مولانا سے، محتمم صاحب سے ہاتھ پکڑ کے پیر پکڑ کر کے معافی نہیں مانگ لے گا، جب تک وہ لوگ معاف نہیں کر دیں گے اللہ
اللہ بھی تجھے معاف نہیں کرے گا۔ وہاں سے لوٹا اور ہاتھ پکڑ کے پیر پکڑ کے منت سماجت خوشامد کر کے جب منایا ہے تب اس کی زندگی بدلی ہے۔ کریں گے کسی عالم کی قیمت کل سے؟ کریں گے مخالفت کسی میں؟ نہ چندہ دینا